معزز و مکرم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، صدق الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ ہے اور مغرب بعد انشاءاللہ عز و جل 15 تاریخ کا آغاز ہوگا، اور 15ویں شعبان ہمارے نزدیک یہ رات بڑی ہی بابرکت اور مقدس رات ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کی رات کی اہمیت و فضیلت کیا ہے اور آج کی رات ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، اس پر ہم آج خطاب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم گناہگار بندوں کو بہت سارے ایسے مبارک دن اور مبارک راتیں عطا فرمائی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں بندوں کی جانب متوجہ ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس رات میں اپنی خاص رحمتوں کو بندوں پر نازل فرماتا ہے، اور یہ مقدس راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات و احسانات حاصل کرنے والی راتیں ہوتی ہیں۔ یقیناً ہر دن اور ہر رات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا کیا، لیکن کچھ راتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص فرما دیا جس کی وجہ سے یہ راتیں دیگر راتوں سے ممتاز ہو جاتی ہیں۔ اور شب برات جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، جو 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے، تو اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ شب براعت، برات نہیں ہے بلکہ براعت لفظ ہے، یہ مطلب چھٹکارے کی رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بہت سارے گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے، اور اس رات کے بہت سارے نام آئے ہیں۔ بعض نے اس رات کے بارے میں یہ فرمایا اسے لیلۃ الرحمہ، رحمت کی رات کہا جاتا ہے، اور بعض نے اس رات کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ لیلہ برکہ یعنی برکت والی رات ہے۔ تو یہ اس کے بہت سارے نام ہیں، اور یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی سال بھر جو کچھ ہونے والا ہے، کون مرنے والا ہے، کون پیدا ہونے والا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، یہ تمام چیزوں کے فیصلے جو ہوتے ہیں یہ تمام ان فرشتوں کو عطا فرما دیتا ہے، سپرد کرتا ہے جن کے ذمے یہ کام ہوتے ہیں۔ یقیناً جو کچھ ہونے والا تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، لیکن ہر سال میں
اب یہاں سے لے کے آئندہ سال تک کون مرنے والا ہے، کون زندہ ہونے والا ہے، پیدا ہونے والا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، تو یہ تمام تر امور، تمام تر معاملات جن کے ذمے یہ کام ہوتے ہیں انہیں سپرد کیا جاتا ہے۔ تو یہ فیصلے کی بھی رات ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ زیادہ روزہ رکھتے تو وہ ماہ شعبان ہوتا۔ اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آخر آپ اتنی کثرت سے اس ماہ مبارک میں روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں حالت روزہ میں رہوں۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی ہیں اور یہ تعلیم امت کے لیے خاص کر بتایا جا رہا ہے کہ ایک مومن مسلمان سچے امتی کی شان اور پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس ماہ مبارکہ میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنا ہے اور خاص کر روزے بھی اس میں رکھنا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل مبارک سے ہم کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ ماہ مبارک کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آ جائے فقوموا ليلها، تو تم اس رات میں قیام کرو۔ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب 15ویں شعبان کی رات آ جائے تو سرکار نے فرمایا کہ اس رات میں قیام کرو۔ اور یہیں سے ہم کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے، سو کر گزارنے والی رات نہیں ہے، بلکہ جاگ کر اپنی قسمتوں کو بیدار کرنے والی رات ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قیام ہم کیسے کریں گے؟ جب جاگیں گے تو ہی قیام کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کر سکیں۔ تو سرکار نے فرمایا فقوموا لیلہا، کہ 15ویں شعبان کی رات قیام کرو، وصوموا یومہا، اور جب 15ویں شعبان کا دن آئے تو اس دن میں تم روزہ رکھو۔ سبحان اللہ، رات جاگنے کا ثبوت بھی معلوم ہوا، ساتھ میں 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہو گیا۔ اور پھر آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے اور آج کے دن کا جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے شایان شان آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور رب تعالیٰ کی جانب سے یہ ندا ہوتی ہے کہ الا من مستغفرین، کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے، اور ہم اس کے عاجز گناہگار بندے ہیں۔ رب ہمارا ہے، رب تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ سبحان اللہ، یہی تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور شان رحیمی کا اظہار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم گناہگار بندے، ہمارا فرض ہے کہ ہم خود رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، لیکن یہ کیسا کریم رب تبارک و تعالیٰ ہے کہ رب ہو کر خود یہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے مغفرت کر دوں۔ اور اس کے بعد پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہے کوئی مصیبت کا مارا کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ ہم اور آپ بہت زیادہ پریشان حال ہیں، مصیبت کے مارے ہیں، صبح و شام مصیبت میں گھرے رہتے ہیں،
مقدس رات ہے کہ آپ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اپنا دکھڑا، اپنی مصیبت رب کی بارگاہ میں پیش کر دیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مصیبت کو دور فرمائے گا. اس کے بعد بھی سرکار فرماتے ہیں کہ ہے کوئی عافیت کا طلب کرنے والا، سلامتی کا طلب کرنے والا، کہ میں اسے عافیت عطا کروں. سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، اور یقیناً ہمارے نبی کا فرمان حق فرمان ہوگا. اور ہم اور آپ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہے اور بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہے. کوئی جسمانی مرض میں مبتلا ہے، کوئی روحانی بے چینی کا شکار ہے. تو آج کی رات جو آنے والی ہے، یقیناً آپ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طریقے کی عافیت اور سلامتی آپ کو عطا فرمائے. اور پھر آگے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے الا قضا الا قضا، یہاں تک کہ ایسے ہی جو بھی بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مقدس رات میں جو بھی جائز دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جائز دعا کو پورا فرمائے گا. اور یہ معاملہ کب تک چلتا رہے گا؟ مغرب کے بعد سے لے کر یہاں تک کہ صبح صادق شروع ہو جائے، سورج نکل آئے. سبحان اللہ. یہ ہم گناہگار بندوں پر بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. حالانکہ ہر رات جو ہوتی ہے، اس رات کا جو پچھلا حصہ ہوگا جس کو ہم سحر کا وقت کہتے ہیں، تو سحر کا وقت بھی ہر رات کا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقبول وقت ہوتا ہے. جو بھی بندہ ہر رات سحر کے وقت میں جاگے اور جاگ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. لیکن ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں بڑی مشکل سے نماز عشاء پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بعد سو جاتے ہیں تو ایسی غفلت میں سوتے ہیں کہ بہت سارے تو نماز فجر گنوا دیتے اور بمشکل چند ایک نماز فجر میں بیدار ہوتے. تو آخر پہر میں اٹھنا ہمیں عام راتوں میں نصیب نہیں ہوتا، لیکن یہ رات وہ رات ہے کہ مغرب بعد سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم بندوں کی جانب متوجہ رہتا ہے. جو ہر رات میں ہم کو پچھلے پہر میں ملنا ہے، مغرب کے بعد ہی سے ہم کو یہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث شریف سماعت کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں. سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام میرے حجرے مبارکہ میں آرام کر رہے تھے، اور اس کے بعد مجھ کو نیند لگ گئی. کچھ دیر کے بعد میں بیدار ہوئی تو سرکار علیہ السلام کو میں نے بستر پر نہیں پایا. تو میں سرکار کو تلاش کرنے کے لیے اٹھ گئی اور حجرے سے باہر نکلی، کمرے سے باہر نکلی. تو آپ کو تلاش کرتے کرتے میں نے نبی کریم علیہ السلام کو جنت البقیع میں پایا. سبحان اللہ. جنت البقیع کیا ہے؟ یہ مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، اور یہ وہ قبرستان ہے کہ دنیا بھر کے جتنے بھی قبرستان ہیں ان تمام میں افضل اور اعلیٰ جو قبرستان ہے، جہاں پر سب سے زیادہ مقدس ہستیاں آرام فرما ہے، وہ جنت البقیع ہی ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو تلاش کرتے ہوئے جنت البقیع میں پایا، اور اس طور پر پایا کہ سرکار علیہ السلام کچھ پڑھ رہے ہیں اور آپ کی نگاہ مبارک آسمان کی جانب اٹھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اور جب سرکار علیہ السلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اے عائشہ، تم نے کیا سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تم پر زیادتی کریں گے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں یہ گمان کر رہی تھی کہ آپ کسی اور زوجہ مطہرہ کے گھر پر تشریف لے گئے ہوں. اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، یہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے، اور یہ ایسی مقدس رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گنہگاروں کو
مغفرت اور بخشش کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرب میں بہت سارے قبیلے تھے جو بکریاں پالتے تھے اور ہر ایک کے پاس بہت بکریاں تھیں، لیکن جن میں سب سے زیادہ جن کے پاس بکریاں تھیں وہ قبیلہ بنو کلب تھا۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ، سبحان اللہ، دیکھیں اللہ کے رسول کس قدر ہم پر کرم کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی کتنی بے قرار ہیں کہ رب تعالیٰ آج کی رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر نہیں بلکہ زیادہ کا لفظ آیا ہے، اکثر کا لفظ آیا ہے کہ بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن آپ یہ بھی سماعت کر لیں کہ آج ہی کی رات ایسی مقدس رات ہے، ایسی بابرکت رات ہے، لیکن اس رات میں دیگر احادیث کی روشنی میں ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے چند ایک بد نصیب محروم ہیں جو آج کی رات بھی بخشے نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، کس قدر بد نصیب ہوں گے، کس قدر محروم ہوں گے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص کر بندوں کی جانب متوجہ ہو رہی ہے، رب تعالیٰ کی جانب سے ندا آ رہی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی عافیت کا طلب کرنے والا میں اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں۔ لیکن آج ہی کی رات میں چند وہ بھی بد نصیب محروم ہوتے ہیں جو بخشے نہیں جاتے، جن میں سے چند ایک یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جن کا ذکر فرمایا ان میں ایک مشرک ہے۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے کبھی بیان کیا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں شریک کر دے وہ مشرک ہوتا ہے۔ تو مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی زیادتی ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک یہ بڑا ظلم ہے، بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر ایک گناہ کو معاف فرماتا ہے سوائے شرک کے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جو بدعتی ہوتا ہے اس کی بھی آج مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو بدعتی کون ہے؟ تو بدعتی وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف اپنے عقیدے یا عمل کو رکھے۔ چند ایک مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن کے مطابق، احادیث رسول کے مطابق یہ عقیدہ حق ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے کہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، دیگر انبیاء کو اور نبی کے واسطے سے اولیاء کو علم غیب عطا فرمایا۔ تو یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے۔ اب اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھے، یعنی یہ کہے کہ معاذ اللہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا یا دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، تو اس نے قرآن اور حدیث کے خلاف عقیدہ رکھا، تو یہ بدعتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا عقیدہ نبی کے بارے میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے قبر انور میں جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہیں۔ قرآنی آیات سے بھی ثابت ہوتا ہے، احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اب اگر معاذ اللہ کوئی بدبخت آج کے دور میں یہ کہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، تو یقیناً یہ گمراہ اور بدعتی ہے، تو ایسی کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ ساتھ میں ہمارا عقیدہ نبی کے بارے میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرما کر اس دنیا میں بھیجا، جسے چاہے دنیا عطا فرمائے، جسے چاہے جنت عطا فرمائے۔ جو آپ کی بارگاہ میں منگتا آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا بلکہ جھولیاں بھر کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اختیار عطا فرمایا، لیکن اگر آج کے دور میں کوئی یہ کہے معاذ اللہ
کہ جس کسی کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے تو یہ گمراہ اور بدعتی شخص ہے۔ تو جتنے بھی بدعتی ہوں گے، اس کے علاوہ اولیاء کی عظمتیں اور شانیں بہت بلند و بالا ہے، ولی کا وسیلہ لینا جائز اور حق اور درست ہے، اور کئی سالوں سے یہ چلا آ رہا ہے، قرآن و حدیث کے موافق ہے۔ اب اگر کوئی آج کے دور میں یہ کہے کہ ولی کی بارگاہ میں جانا یہ بت پرستی کے جیسا ہے معاذ اللہ، اور ان کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، قرآن میں جو آیات بتوں کے حق میں نازل ہوئی ان کو لے جا کر اولیاء پر فٹ کرنا جو سب سے بڑی علمی خیانت ہے، تو ایسے لوگ گمراہ اور بدعتی ہیں، تو ایسوں کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ وہ شخص جو کینہ پرور ہوتا، دل میں کسی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں دل میں کینہ لیے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی آج کے رات بخشش نہیں فرماتا۔ کینہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حسد، جلن۔ ایک مسلمان مومن بھائی ہے، آپ کا پڑوس ہے یا آپ کا رشتہ دار ہے، تو وہ کسی بھی وجہ سے آپ سے ترقی کر گیا یا کوئی بھی اس کا معاملہ ہے، تو وہ چیز آپ کے دل میں چبھتی ہے، یا کسی وجہ سے آپ اس کے دل میں بغض و حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی اس شخص کی جو دل میں کینہ رکھتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ تو آج کی رات آنے سے پہلے جس مومن مسلمان سے آپ کی دشمنی ہے، آپ اس سے جا کر معافی تلافی کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات آپ کی بخشش فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑا بد نصیب اور محروم ہوتا ہے، اور آج کی رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو ہر ایک اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور اپنے ماں باپ کو راضی کرے، اور اپنے آپ سے ماں باپ کو ہرگز ناراض نہ کرے۔ اور یاد رکھیں، کوئی بھی اولاد ماں باپ کو ناراض کر کے نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتی ہے، اور ہمیشہ وہ پریشان ہی رہے گی۔ اور یہ بھی سن لیں، جو مسلمان مومن اپنے ماں باپ کو پریشان کر کے در در جائے، ولی کی بارگاہ میں بھی جائے، دعا کرتا رہے، ماں باپ ناراض رہیں تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ماں باپ کو راضی کریں اور آپ اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، اور جب آپ کے ماں باپ راضی ہوں گے تو یقیناً آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اور ماں باپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، تو جس کسی کے ماں باپ ہے، اولاد کو چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کی وجہ سے ان کا دل دکھا ہے تو آج کی رات آنے سے پہلے آپ ان کو اپنے آپ سے راضی کر لیں، آپ ان کو خوش کر دیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو اپنی خاص رحمتوں کا حصہ عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جو قاطع رحم ہوتا ہے، یعنی رشتوں کو جو کاٹنے والا ہوتا ہے، اس کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی۔ ہوتے ہیں نا آج کل بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اپنے سوسائٹی میں، کسی کو کسی کے ساتھ رشتہ داری پسند نہیں آتی، اور بہت تیزی کے ساتھ کوئی اگر خوش رہتا ہے آپس میں تو رشتے کاٹنے لگتے ہیں، تو رشتے کاٹنے والے قاطع رحم کہلاتے ہیں، اور ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ قاطع رحم، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور وہ شخص بھی آج کی رات محروم رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی زانی جو ہوتا ہے، زنا کرنے والا، وہ بھی آج کی رات محروم رہتا ہے، اور اسی طریقے سے ڈاکہ زنی کرنے والا، لوٹنے والا مال، یہ بھی جو ہے آج کی رات محروم رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شرابی، شراب پینے والا، یہ بھی بدبخت اور بد نصیب ہوتا ہے، اور آج کی رات بھی اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ نہیں ملتا۔ اور اس کے علاوہ تکبر اور گھمنڈ کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ بھی آج کی رات محروموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور سن لیں، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی محروم ہیں، وہ سب کے سب آج کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا سکتے ہیں۔ کیسے پا سکتے ہیں؟ آپ نے اگر کسی بندے کا حق مارا ہے، دل دکھایا ہے، تو آپ اسے معافی طلب کر لیں، اور آج کی رات جب شروع ہو جائے سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں،
آپ کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے۔ آپ کا گناہ چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ تو ہر ایک بندے کو چاہیے کہ سچے دل سے آج کی رات کا وہ احترام کرے۔ تو یقیناً آج کی رات مغرب کے بعد ہی سے ہمیں احترام اور عبادات و اطاعت میں گزارنا چاہیے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا آپ کو یہ ہے کہ نماز مغرب با جماعت آپ نے ادا کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اگر ہو سکے تو آپ جو ہے اس رات کے اہتمام میں غسل کریں۔ اور مشائخ نے یہ فرمایا ہے کہ آج کی رات میں 7 بیری کے پتے پانی میں ڈال دیں اور اس کو گرم کر لیں، گرم کر کے اس کے ذریعے سے آپ نہائیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ بزرگوں کا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی برکت سے سال بھر تک آپ کو جادو اثر نہیں کرے گا، اور غسل کرنے میں اس رات کے اہتمام و عبادات میں، رات جاگنے میں آپ کو آسانی بھی ہوگی، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادات میں مصروف ہو جائیں۔ اور اکثر ہمارے شہر حیدرآباد میں گھروں میں فاتحہ ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، حلوہ پکایا جاتا ہے، جو بھی میسر ہے آسانی سے سہولت سے بن جاتا، الحمدللہ اچھا پکاتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یقیناً اچھی بات ہے، جائز ہے، ایصال ثواب قرآن اور احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ اور خاص کر آج کی رات میں جس طریقے سے ہر جمعہ کی رات مرحومین کی روحیں اپنے گھر والوں کے گھر آتی ہیں، اسی طریقے سے شب برات میں بھی مرحومین کی روحیں اپنے گھر پر آتی ہیں، اور جب آپ ایصال ثواب کرتے ہیں تو خوشی خوشی وہ گھر سے واپس لوٹتی ہیں۔ تو آج کی رات میں خصوصی طور پر مرحومین کو یاد کرنا، ان کے نام سے ایصال ثواب کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا یقیناً جائز اور درست ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج کی رات میں آپ نماز عشاء با جماعت ادا کریں اور سنی صحیح العقیدہ علماء کے بیانات سنیں، آپ کے ایمان میں، عقیدے میں تازگی آئے گی، دین اور اسلام کیا ہے انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کو معلوم ہوگا۔ اور اس کے بعد آج کی رات قبرستان جانا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع تشریف لے گئے، تو قبرستان جانا اور جا کر مرحومین کے لیے فاتحہ کرنا، اور قبرستان میں صحیح راستہ اگر ہے اور آپ اپنے مرحوم کی قبر تک جا سکتے ہیں تو قبر کے پاس جا کر پھول بھی اس پر رکھنا یقیناً جائز اور درست ہے۔ لیکن اگر حیدرآباد کے بعض قبرستان ایسے بھی ہے جہاں پر صحیح راستہ بنا نہیں ہوتا، قبریں درمیان میں آ جاتی ہیں، تو آپ اپنے مرحوم کی قبر تک جانے کے لیے دوسروں کی قبر پر پاؤں نہیں رکھیں گے۔ مردوں کو ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ ایک زندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ قبروں کو مکمل طور پر پاک صاف رکھنا ہے، بکریاں وغیرہ آنے سے بھی بچائے رکھنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے، اور راستہ بھی صحیح طور پر اگر بنا ہے تو آپ اپنے مرحوم کی قبر تک جائیں، ورنہ پھر آپ قبرستان میں داخل ہو کر اسی گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر آپ دعا پڑھ دیں، کافی ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ وہاں تک جانے میں جو گناہ کریں گے اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اسی جگہ پر باب الداخلہ پر کھڑے ہو کر دعا کر دیں گے تو آپ کے مرحوم کو ثواب پہنچ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ جس طریقے سے اپنے گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، رکھتے ہیں، اسی طریقے سے کہیں بھی جائیں وہاں پر آپ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اور جیسے کہ آپ کا اپنا جو قبرستان ہے یہاں پر صفائی کے خاص انتظامات کیے گئے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جب وہاں پر جائیں تو جس طریقے سے وہاں پر آپ صفائی کا خیال کیا گیا ہے اس صفائی کو باقی رکھ کر وہاں سے واپس آئیں۔ آپ کی وجہ سے کسی بھی طریقے سے وہاں گندگی نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ آپ کی اپنی سہولت کے لیے جیسے کہ بتایا گیا ڈسٹ بن وغیرہ رکھی گئی ہے، تو آپ کوئی بھی زائد چیز ہے، کاغذ ہے، پرنی ہے، پلاسٹک ہے، وہ چیزیں جو ہے اسی میں آپ ڈالیں گے، اور راستے میں جو ہے پھینک کر گندگی وغیرہ نہیں کریں گے اور کچرا وغیرہ عام نہیں کریں گے۔ تو ہر ایک مسلمان مومن کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو قبرستان جانا
اور اپنے مرحومین کے قبر پر پھول وغیرہ چڑھانا یہ بھی جائز اور درست ہے۔ اور اس کے بعد رات بھر آپ سے اگر ہو سکے رات جاگیں، مستحب ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں گزاریں، درود شریف پڑھیں، آیت کریمہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ نفل نمازیں پڑھنا ہے یقیناً پڑھیں۔ لیکن ایک شرعی مسئلہ سن لیجئے، بہت سارے ہمارے احباب نفل نماز خوب پڑھتے ہیں، لیکن ان کی اپنی بہت ساری قضا نمازیں ان کے ذمے ہوتی ہے۔ تو جس کے ذمے قضا نمازیں ہیں ان کے لیے بہتر اور یہی صحیح ہے کہ وہ ایسی مقدس راتوں میں قضا نمازیں ہی پڑھیں۔ آپ نفل پڑھیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ آپ کے ذمے سے فرض ادا نہ ہو جائے۔ تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ آج کی رات میں یا مقدس راتوں میں آپ زیادہ سے زیادہ اپنی جو زندگی کی قضا نمازیں رہ گئی اس کو کاؤنٹ کریں، کاؤنٹ کرنے کے بعد اسی کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور پھر رات میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور سحری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آپ کل کے دن کا روزہ رکھیں، اور جو حضرات 2 دن کا روزہ رکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اور بعض احباب 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ اس کو ایام بیض کے روزے کہتے ہیں۔ ہر مہینہ 13، 14، 15 کے روزے رکھنے کی اپنی ایک فضیلت ہے، تو اس سے آپ کو وہ بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی، ساتھ میں 15ویں شعبان کے روزے رکھنے کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور بہرحال آخری گزارش یہی ہے کہ آپ رات جو جاگیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں جاگیں، ایسی مقدس رات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ خاص کر ہمارے جو نوجوان ہیں، ان نوجوانوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ سڑکوں پر نہ پھریں، بائک ریسنگ نہ کریں، اور اپنے عمل کے ذریعے دوسروں کو کسی بھی طریقے سے مذہب اسلام کے بارے میں برا کہنے کا موقع نہ دیں۔ آپ چونکہ ہمارے اپنے نوجوان ہیں، وہی راتوں میں بائک ریسنگ کرتے ہیں، اپنے سے دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کل کے دن اخبار میں خبروں میں یہی آتا ہے کہ اس طریقے سے ایکسیڈنٹ ہو گئے، انہوں نے کسی کو تکلیف پہنچائی، یہ مسلمان تھے، رات جاگ رہے تھے، اس طریقے سے کر رہے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رات جاگیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں جاگیں، ہرگز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ اگر آپ سے عبادت نہیں ہو سکتی ہے آپ سو جائیے، مگر اس رات کی بے حرمتی نہ کریں، اس مقدس رات کو اپنے برے عمل کی وجہ سے پامال نہ کریں، تو یہ آپ کے حق میں بھی بھلا ہوگا۔ اب جیسے کہ ہم نے پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ ایک عالم دین کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ شرعی مسائل کو بیان کرنا، تاکہ ہماری جو عوام ہیں وہ صحیح طور پر مذہب اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔